अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं एक इंडियन हिंदू लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ, जिसको अल्लाह ने गैब से मदद की और वह इस्लाम की तरफ आई। ये कहानी 3 मुख्तलिफ वीडियोस पर मुश्तमिल थी, मगर मैंने तीनों को मिलाकर एक ही वीडियो बना दी है। इस कहानी का चौथा पार्ट भी है, जिसमें इस लड़की ने बताया है कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी हिंदू फैमिली और इर्द गिर्द के हिंदू माशरे का रवैया कैसा था। अगर आप वो तफसील भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम वो भी अपलोड करेंगे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, since I have embraced Islam, alhamdulillah, जिन जिन लोगों को पता लगता गया and they were so curious to know why I chose Islam. और बाज़ दफ़ा मैं बहुत सही जवाब देती थी और बाज़ दफ़ा मैं शायद क्लियर नहीं होती थी. उसकी वजह ये है because for me Islam is not something I can express in words. I cannot express it in words कि मुझे कैसे महसूस होता है, why I chose Islam. For me it's an emotion, it's a feeling जो मैं सिर्फ अल्फाजों में ही बयान नहीं कर सकती, मैं उसको महसूस कर सकती. लेकिन बार बार ये सवाल मेट करने पर मैं आज उसका कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे करके मैं सब चीज़ों को तैयार करूं कि why I chose Islam. इसके बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे फेजेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, बहुत कुछ है. एंड दिस विल कम स्टेप बाय स्टेप एंड आई होप कि आप लोग समझें और कोशिश करें कि ये सब चीजें कैसे रिवर्ट है किसी भी गैर मुस्लिम की जिंदगी में होती हैं और कितना मुश्किल होता है उसके लिए इन सब चीजों को डिफरेंट को समझ के उसको एक्सेप्ट कर पाना. और इसका मेन ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसी चीजें निकले इंशाल्लाह. आई गेस इंशाल्लाह जरूर निकलेंगी कि जो मेरे मुसलमान बहन भाइयों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें. ये बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला और मुझे भी इंशाल्लाह ताला और अच्छा करने पर मिलेगा. तो बहरहाल आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर my family and my belongings were so conservative and religious. They were so practicing. They are still practicing. And मैं जो थी तो मेरे अंदर बचपन से ये फीचर इनबिल्ट था कि for me religion is the most important part of my life, of my identity. मतलब दीन या जो जिस रिलीजन में फॉलो कर रही हूँ वही मेरी पूरी शख्सियत का फुल स्टॉप. और उसको डिफेंड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई कैन गो टू एनी एक्सट्रीम. तो मेरे लिए हमेशा से ये चीज बहुत आसान थी कि अगर मैं किसी टीम को फॉलो कर रही हूँ तो उसकी नॉलेज मेरे पास होना, उसके सारे गुड पॉइंट्स मेरे पास होना जरूरी होना चाहिए. अच्छा, हमेशा से प्रैक्टिस करते थे तो ये चीज कभी क्वेश्चन नहीं हुई थी. क्यों? बिकॉज मे बी यू कैन से कि शायद मुझे इस तरीके से पैम्पर या ब्रॉट अप किया गया था कि मैंने जब कभी क्वेरीज करने की कोशिश की तो शायद एहतराम की वजह से या इज्जत की वजह से या मोहब्बत की वजह से मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए मेरी फैमिली से. बट स्टिल जब मैं क्वेश्चंस करती थी तो मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था कि व्हाई दिस सो. और हमेशा से मेरी फैमिली ने ये भी कोशिश की कि मेरा कभी कोई मुस्लिम फ्रेंड ना हो, फीमेल मेल कुलीग ना हो. और इवन मुझे याद है कि आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ मुस्लिम्स की अगर कि अगर सामने से कोई सफेद कुर्ते पायजामे में और नमाज की टोपी लगाती कोई आदमी आ रहा होता तो मैं रास्ता बदल देती थी. या कोई औरत बुर्चा निकाब में जा रही है तो खवातीन को देखकर मैं डर जाती थी, सहम जाती थी कि मतलब कौन है ये, ऐसे क्यों है, इनके इरादे क्या है. और बिकॉज द काइंड ऑफ हेट्रेड, मैनिपुलेशन या द फियर जो मुझे मिला था तो वो जायज था कि मैं मुस्लिम से अब मेरी कम्युनिटी जो है उसके लिए मैं बहुत डरती थी. बट अल्हम्दुलिल्लाह जब हिदायत मिलती है तो जो कि सारे डर होते हैं ना जो आप इतने 20-21-22 साल में आप इकट्ठा करते हो वो ऐसे थोड़े जाते हैं जैसे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. अल्हम्दुलिल्लाह
سو اس کا پھر یہ ہوا کہ میرے ساتھ نا مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میرے کسی دوست کے ذریعے میں نے اسلام سیکھا ہو، کسی کے بھی نہیں. اسلام میرے سامنے خود کھلتا دیا الحمدللہ. اور کیونکہ میں ہمیشہ سے کیوریس بون ہوں تو خود کوشچنس تھے میرے، اور اسلام نے سب کے آنسر دیے. تو سب سے مین امپورٹنٹ کوشچن تھا میرا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وائی ڈو دے نیڈ ٹو ورشپ مینی گاڈس، کہ ایک سے صرف ایک کافی کیوں نہیں ہوتا ہمارے لیے، ایک سے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ کیا ایک کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ سکے، سب کچھ کر سکے؟ تو اس کا لاجک نہیں ملتا تھا، اور اس کے بہت ساری اسٹوریز ملتی تھی، انسیڈنٹس اور ایونٹس ملتے تھے، لیکن ایک ریزن نہیں ملتا تھا کہ اتنے سارے کیوں ہیں، ایک کیوں نہیں ہے. لیکن وہ چیز مجھے اسلام میں ملی جس کو ہم کہتے ہیں توحید. تو سب سے اہم ہے اسلام نے مجھے یہ دیا اور سمجھایا کہ آپ کو آپ کی ضرورت ہے مانگنے کے لیے کئی سارے گاڈس میں بلیو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آپ کے لیے کافی ہے. اور نہ یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنا کنسنٹریشن اپنے پریئرس میں یا دا وے یو ورشپ اس میں آپ کو ایک آئیڈیل، ایک فوٹو، ایک اسٹیٹ کی نیڈ ہے. نو، all you need is intention and devotion, and that's more than enough. یہ چیزیں آپ کے لیے سب سے اہم ہے. اور جب آپ نیت کرتے ہیں تو یقین جانے اللہ آپ کے لیے ہر مشکل سے مشکل چیز نا ایسے آسان کر دیتا ہے، لائک بہت ایزی. اور توحید میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو اللہ کو دیکھنے کے، اللہ کو سمجھنے کے کئی سارے انسیڈنٹس، کئی سارے نام ملتے ہیں، اور وہ سارے نام جو ہے نا وہ ہر ایک فارم، ہر ایک ریزن کے ساتھ ہے. وہ ایسے ہی جس بیکاز وہ انوینٹ نہیں کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ، وہ ایک ریزن، ایک لاجک، ایک بات، اس کا ایک فیچر بتاتے ہیں، اللہ کی کوالٹی، اللہ کا کیریکٹرسٹک ایکسپلین کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور ایک ایگزامپل جو مجھ سے ابھی بھی لوگ ادھر پوچھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے کہ اللہ میں اور باقی گاڈس میں، تو میں ہمیشہ یہ ایگزامپل اپنے ساتھ رکھتی ہوں جو میں نے خود بنایا ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ اگر آپ سے تنقید پر بھی کوئی یہ سوال کر، آپ کے پاس لاجک ہو اور ہونا بھی چاہیے. تو میں یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ سپوز کریں، فرض کریں کہ آپ کی بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں اور اس کمپنی میں لگائی ہوئی ہر چیز آپ کی ہے، پیسہ، امپلائیز، محنت، وقت، انرجی، سب کچھ آپ کا ہے، کسی طرح کا کانٹریبیوشن نہیں ہے. پر وہاں کام کرنے والا ہر بندہ آپ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، آپ کی کہی ہوئی بات اس کے پتھر کی نکیر. ایک تم سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آپ کے ان تمام ملکیت کا برابر کا حصے دار ہے، کیا برداشت کر پائیں گے؟ نہیں. ہم ایک ہیومن فارم میں بھی کتنا بھی ہمارا بڑا دل ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے برابر لا کر کسی کو کھڑا کرتے ہیں. اس کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ برابر کا کریڈٹ دیا جائے، ہم نہیں کر سکتے برداشت. تو نوز بننا ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو الحیم القیوم ہے، جو ملک الملک ہے، الواحد ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، وہ اپنی پاور میں کسی کو بانٹے گا. ہم جس پلانٹ پہ رہتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے پلانٹس ہیں اور کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے یونیورسز ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ عالم ہے، الحاکم ہے، اور وہ صرف وہی ہے اللہ کی جو قید کی باتوں کو جانتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن اس ٹائم ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم اس پہ کوشچن نہیں کر سکتے ہیں کہ کیوں اللہ نے کسی کو اسسٹ نہیں کیا کہ وہ چیزیں وہ ہینڈل کر سکے. بس ہی از سفیشینٹ ان ہمسیلف، وہ کافی ہے. بہت دیر ہو جاتا ہے کہ جب توحید رہتی ہے ہمیں، تو توحید کے ساتھ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو مانگنے کے لیے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ چلانے کے لیے، گونے کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے تھرو کنیکٹ کریں گے تب وہ ہمیں ہمارے رب، ہمارے کریٹر سے مل پائے گا. ہمیں صرف جاؤ نماز بچھانی ہے، ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے اور صلاح پڑھ کے ہم اللہ سے جو آگے وہ
कितना सलाह पड़े भी हम मांग सकते, क्योंकि दुआ का कोई खास मुकर्रर वक्त नहीं है. आप कभी भी कहीं भी किसी ने मांग सकते, और आप एक ही से मांग सकते, क्योंकि वो एक काफी होगा आपके तमाम जरूरतों को पूरा कर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कि किस तरह से मैंने आजमाइशें, जद्दोजहद और बहुत सारी चीजें मैंने की, और उसका एक पार्ट मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ. तौहीद का ये दूसरा पार्ट है, और कोशिश करूंगी कि इसमें भी मैं कुछ अहम चीजें कवर कर सकूं इंशाअल्लाह ताला. तो जब मैं नॉन मुस्लिम थी तो हमें हमेशा सिखाया जाता था या बताया जाता था कि आप जब मर जाएंगे तो आप दोबारा पैदा होंगे, आप के जो अमानात होंगे उनके मुताबिक आप जन्नत या जहन्नम, कौन स्वर्ग या नर्क या हेवन और हेल भी कहते हैं, आप उसके हिस्सेदार होंगे. तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग थी कि हम अगर हमें दूसरी जिंदगी मिलेगी तो हमें हमारे लिए जन्नत या जहन्नम क्यों बनाया गया, और अगर हम जन्नत या जहन्नम में जाएंगे तो हम दोबारा जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही लंबे वक्त से चलते थे, लेकिन उनका एक सवाल जवाब नहीं मिलता था. और सबसे अहम कि हम क्यों इस दुनिया में भेजे गए, हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है. तो ये सारे सवाल जो थे ना, एक फुल स्टॉप पर जाकर रुकते हैं, जो इस्लाम बहुत अच्छे से मुझे या हर इंसान को समझा सकता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हम अल्लाह ताला ने क्यों बनाया हुआ है. तो इस्लाम ने मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझाई कि हम जब मरेंगे तो हमारा जो ठिकाना होगा वो जन्नत होगा या जहन्नम होगा, वो किस बेस पर होगा, कि हम ईमान वाले होंगे या हम ईमान लाने वालों में से ना होंगे. एक चीज जो मैंने अपने आप से पहले सोची थी जब मैं एक कॉन्स्टेंट थी, और वो चीज अगर मैं आज सोचती तो मुझे हंसी आती है, और मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपको भी हंसी आएगी. मुझे ये लगता था इस्लाम से पहले कि जितने भी रिलीजन्स है, तो वो क्या होगा ना कि जब वो इंसान मर जाएगा उस रिलीजन का, तो वो मर के ऊपर जाएगा, और हर रिलीजन का ना एक एक काउंटर होगा. ये मुझे लगता था कि हर रिलीजन का एक एक काउंटर होगा, और उस काउंटर पर उस रिलीजन के जिस गॉड को वो बिलीव करता है वो बैठे होंगे, और वो उनको जज करेंगे, और उसके हिसाब से वो उनको उनकी जगह पे पहुंचाएंगे. लेकिन फिर मैं ये भी सोचती थी कि दोनों, जैसे कि जो लोग अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं या जो अपने रिलीजन छोड़ देते हैं, उनका क्या होगा. तो कोई हर जवाब नहीं था, वही ऐसा जवाब नहीं था तो मतलब मुझे मुतमईन कर सके कि हाँ. लेकिन जब इस्लाम समझना और सीखने शुरू, तो सबसे पहले तौहीद के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरी मंजिल क्या है, अल्लाह ताला ने भेजा क्यों है इस दुनिया में. अल्लाह ताला ने हमको यह भेजा है इबादत करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए. लेकिन अल्लाह ताला की इबादत करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो जाए, दुनिया से बिल्कुल बेहिस हो जाए, हमें भी फर्क नहीं पड़ता. नहीं, दुनिया में रहते हुए भी हम अपने नफ्स पर काबू रख के इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी आसान रखें. अल्लाह ताला ने हमें इसकी आजादी दी है, और ये आजादी बहुत अहम और बहुत खास है, क्योंकि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूकात हैं, आप देखिएगा कि किसी को भी ये आजादी नहीं है जो इंसान को मिली हुई है. इंसान को अपनी तरह से रहने की, जीने की, खाने की, हर चीज की आजादी है. अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है, यानी कि मखलूकात में सबसे अव्वल, सबसे खास. लेकिन क्या हमारे अमानत ऐसे है, हम तो जानवर से भी बेहतर हो जाते हैं कभी कभी. लेकिन सिचुएशनली अगर मैं देखो तो बहुत चीज साफ होती है. एक ईमान आने वाले और एक बे ईमान वाले में क्या फर्क होगा, कि एक ईमान वाले को पता होगा कि उसका ठिकाना क्या है, और एक ईमान ना आने वाले को ये डर होगा कि उसका ठिकाना ऑलरेडी क्या होगा. एक आयत है जो अल्लाह बार बार उसको रिपीट करते हैं कुरान में, कि सबसे ज्यादा जो लोग मांगेंगे ना मरने के बाद, वो ये मांगेंगे कि यार मुझे एक बार और वापस भेज दे, बस एक बार. तो कुछ नहीं मांगेगा इंसान मरने के बाद, कुछ नहीं मांगेगा, सत्य मांगेगा, तो मुझे एक बार वापस भेज दे.
اور ہم اس وقت اتنی بڑی گمراہی میں ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے لیکن ہم اس چیز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور تو بندہ کہے گا کہ نہیں تمہیں میں نے موقع دیے تھے اور تم نے ان کو گوا دیا. آج ایک واقعات ہوا میرے ساتھ کہ میں جب کہیں راستے سے جا رہی تھی تو میں نے کسی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا اور مجھے یہ چیز بہت لگی کہ ہم آخر میں اپنے رب کی طرف ہی جاتے ہیں اور ہم پوری زندگی اسی میں بتا دیتے ہیں کہ دنیا، لوگ، رشتے دار، لالچ، نفس، یہ سب. ہم کبھی اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہمارا جو مین پرپز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے ہمیں. اسلام نے یہ چیز نے بہت کلیئر کی. ہماری لائف سے اتنی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور ہم ایک انسان کی زندگی سے جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے. اس لیے کہ ہم سفر کرتے ہیں تو ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے. یہ سفر جو ہے یہ دنیا پہ ہمارا تب شروع ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد تو یہ جب تک ہم اپنے اصلی مقام تک نہیں پہنچ جاتے تب تک رہتا ہے. اسلام نے یہ چیز بہت اچھے سے صاف کی ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بہت موقع آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ اللہ کو سمجھو، اللہ کو پہچانو. لیکن انسان پوری زندگی اس غفلت میں گزار دیتا ہے کہ اس کے بعد سمجھوں گا، اس کے بعد کروں گا. بہانے ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں. لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر بھی کہ نہ صرف نان مسلمس بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے مسلمان بھائی بہن بھی استغفر اللہ اس دنیا میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. اس قدر ہے کہ انہوں نے اپنا مقصد، اپنی منزل کو بالکل کھو دیا ہے. ان کو غفلت اور اپنے وجود، اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو وہ لوگ بالکل برباد کر چکے ہیں. ہمیں کم سے کم اپنے نبی کی امت ہونے کا لحاظ بننا چاہیے. ہمارے نبی کو جواب دینا ہے قیامت کو. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی امت ہو کر ایسے کام کریں کہ ہمارے نبی سر اٹھا کر فخر سے کہیں کہ یا رب یہ میری امت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ چیز جو میں کافی وقت سے کر رہی تھی اسلام سے پہلے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیز کی اہمیت کیا ہے، اس چیز کا مطلب کیا ہے، اور یہ چیز مجھے اسلام کی طرف لے کر جا رہی ہے. میں بس اس کو کرے جا رہی تھی بنا رکے کرے جا رہی تھی. یہ بات ہے سن 2018 دسمبر کے. اچانک سے میری نارمل سی سوشل میڈیا کی اسکرین پر ایک کلام آیا، کچھ ورڈز آئے اور وہ ورڈز ایک بار میں میری زبان پر چڑھ گئے. مجھے محنت نہیں کرنی پڑی ان کو یاد کرنے کے لیے. وہ عربک تھا لیکن اس کو انگلش فونٹ میں لکھا ہوا تھا. مجھے وہ یاد ہو گیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیسے میں جب بھی اسٹریس نہ ہوتی تھی یا کچھ کام کر رہی ہوں یا فری ہوں، چلتے پھرتے میں اس کو ڈرائیو کرتے وقت، کھاتے وقت یا نارمل کھالے بیٹھے وقت ہی میں اس کو پڑھتی رہتی تھی. اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک عجیب سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی. وہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ میرے زبان پر لگتے ہی نہیں تھے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے، اور وہ میں پڑھتی جاتی تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 7 مہینے چلا. 7 مہینے میں نے اس کلام کو پڑھتی رہی بنا اس کا مطلب جانے، کوشش بھی نہیں کی کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لوں. اس کے بعد جب میں نے 2019 میں اسلام کے بارے میں چیزیں شروع ہوئی میری زندگی میں، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اس چیز کا مطلب یہ ہے. میں تو بہت شوق تھی کہ میں اتنے وقت سے جو کام کر رہی تھی وہ تو مجھے اسلام کی طرف یہ کرا رہا ہے. یہ تو شاید میں ڈائریکشن میں جا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے سامنے 2 چوائسیز تھے، یا تو میں اس سے پیچھے ہٹ سکتی تھی یا میں اس کے آگے جا سکتی تھی. میرے پاس بہت مشکل فیصلہ تھا وہ میرے لیے. اور جب میں اب اس چیز کو سوچتی ہوں کہ میں جو دور دور تک کہیں بھی اسلام میں گنتی نہیں کرتی تھی، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بنا مانگے بنا اچھے دے دیا.
اللہ کا ایک کا نام دل کو اتنا سکون دیتا ہے. تو اللہ کی کتاب آپ کی ہر پریشانی ہر تکلیف کو دور رکھنے کی طاقت رکھتی ہے. وہ کلام جو میں نے پہلی بار پڑھا وہ تھا لا الہ الا اللہ. مجھے اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا اور میں ہر دفعہ یہ بولتی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور وہ مجھے اتنا سکون دیتا تھا یہ کہنا کہ ہاں نہیں معبود سوائے کوئی اللہ تعالیٰ کے. There is no deity worthy worship but اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. There is no God but اللہ. یہ ایک کلام. اس کے بعد جب میں نے اسلام میں آنا شروع کیا یا اسلام صرف پڑھنے کے لیے انٹرسٹ میں لائی تو مجھے جو پتا لگا تو میں تو بہت شوق تھی کہ یہ تو پہلا کلمہ ہے. یعنی کہ میں تو اسلام میں آ چکے ہوں. لیکن میں یہ چاہتی تو یہ کر سکتی تھی کہ نہیں میں اس چیز کو چھوڑ دیتی کہ یہ تو میں نے انجانے میں کیا تھا, یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر بھی میرا دن اللہ تعالیٰ نے ان 7 مہینوں میں اپنے دین پر اس ایک کا نام کی وجہ سے جمع کر رکھا. کیونکہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ کیا ہے اور یہ چیز مجھے اسلام میں لے کر آ جائے گی, مجھے اسلام پڑھنے اسلام قبول کرنے تک لے کے آ جائے گی, اسلام پہ عمل کرنے تک لے کر آ جائے گی, میری زندگی میں طوفان آ جائیں گے. ایک نہیں کتنے طوفان آ جائیں گے, لوگوں کو پتہ لگے گا, میرے گھر والوں کو پتہ لگے گا میں یہ سب کیسے کروں گی. اگر مجھے ذرا اندازہ ہوتا تو شاید میں پیچھے ہٹ جاتی. لیکن اللہ نے میرے اسلام کی شروعات بہت آرام سے رکھی تھی. طوفان تو تب شروع ہوئے تھے جب اسلام سمجھ میں آ گیا تھا. وہ کیا تھے, کیوں تھے, کیسے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. لیکن یہ ایک کلمہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, مجھے دیا ہے. سوچے ایک نان مسلم ہو کر جب مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں, ایک مسلمان ہو کر تو ہم سب کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ کیا ہے. اپنے رب کے کرامات کو اپنے زبان پر جمع کر رکھنے کی, چپکا کر رکھنے کی عادت ڈال لیں. یہ گانے, یہ شاعریاں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. یہ کام آئے گا کیونکہ قیامت کو آپ کی میری زبان گواہی دے گی کہ اس نے اللہ تعالیٰ خود کتنا حمد پڑھا. اللہ کی تعریف, اللہ سے محبت کرنے کی عادت ڈالے اور اپنے نزدیکیوں کو بھی سکھائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. جی تو ناظرین, کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.